بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھریلو علاج اور وظائف چینل پر، سیکھو وظیفہ چینل پر دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم اس چینل پر الحمدللہ رزق کے وظائف پر بے شمار وظائف عرض کرتے ہیں۔ آج ہم عرض کریں گے کہ رزق میں برکت کا وظیفہ۔ رزق میں برکت کا ایک بہت ہی زبردست وظیفہ میں آج عرض کرنے والا ہوں، وہ ہے سورہ واقعہ کا وظیفہ۔ سورہ واقعہ تنگ دستی دور کرتی ہے، رزق میں اضافہ لاتی ہے، بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنا اس طرح ہے کہ بزرگان دین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سورہ واقعہ کو بعد نماز مغرب اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ رزق میں برکت، خاص کر کے رزق میں برکت اور تنگ دستی دور ہونے کا وظیفہ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی کہ حضور، آپ اپنے اولاد کے لیے مال و دولت جمع نہیں کرتے، یا کسی نے اس کو کچھ صدقہ دینا چاہا لیکن اس بزرگ نے لینے سے انکار کر دیا، تو اس کو عرض کی کہ آپ یہ صدقہ قبول کر لیں۔ اس نے کہا کہ میرے دن ابھی کیا ہیں کہ میں تو اب چل بسنے والا ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ اپنی اولاد کے لیے لے لیں، اس کو کام آئیں گے، رکھ لیں۔ تو اس نے عرض کی کہ میں نے اپنی اولاد کو سورہ واقعہ کی تعلیم دی ہے، سورہ واقعہ کی ان کو تلقین کی کہ وہ مغرب کے بعد تلاوت کریں گے تو اس کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اور جنتی زیور میں عبد المصطفیٰ اعظمی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ بعد نماز مغرب اس کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں، روزی میں برکتیں اور وسعتیں ہوں گی۔ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے، آپ بھی کریں انشاءاللہ۔ ہم نے بھی اس سے بے شمار فائدے اور برکتیں حاصل کی ہیں۔ الحمدللہ میرا خود کا معمول ہے نماز مغرب کے بعد تلاوت کرنے کا، اور ہو سکے تو ساتھ میں سورہ ملک کی بھی تلاوت کر لیجئے کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے جو ہے قبر کا عذاب دور ہوتا ہے۔ جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد تو اس سے قبر کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی زبردست صورت ہے، اس کی بھی روزانہ تلاوت کیا کریں، اور بہترین وظیفہ ہے سورہ واقعہ کا۔ الحمدللہ کئی لوگوں نے اس کو آزمایا ہے، بزرگان دین کا اس پر بڑا ہی معمول رہتا ہے، تو نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس پر ہمارا بھی معمول ہے سورہ واقعہ اور سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا۔ تو آپ بھی اگر پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، تو سورہ واقعہ کو نماز مغرب کے بعد تلاوت کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں خود ہی دیکھیں گے۔ یہ سورہ واقعہ تنگ دستیوں سے نجات دلاتی ہے، رزق میں برکت لاتی ہے، اور ہو سکے تو اس کو درست مخارج کے ساتھ تلاوت کریں۔ اگر آپ کے مخارج درست ہوں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ فوائد آپ خود ہی دیکھیں گے کہ سورہ واقعہ کتنی برکتیں ہیں سورہ واقعہ کی۔ الحمدللہ بہت سارے بزرگان دین نے اس کو آزمایا ہے، آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ کیونکہ میں اس وقت مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، مارکیٹ میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں، تو راستے میں جو گاڑیاں گزر رہی ہیں اس کا شور شرابہ آ رہا ہے، تو میں نے سمجھا کہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دوں اس معاملے پر کہ رزق میں برکت کا وظیفہ چاہیے، تو اس سورہ کی تلاوت کیا کریں۔ اور ایک اور بھی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی بزرگان دین کا معمول رہا کہ کھانا کھانے کے بعد وہ سورہ اخلاص کی تلاوت 3 مرتبہ کر لیا کرتے۔ سورہ اخلاص کو
کھانا کھانے کے بعد 3 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ بہت ہی زبردست یہ بھی وظیفہ ہے، کریں انشاءاللہ، اپنا معمول رکھیں اس پر، بہت ہی برکت ہوگی۔ اس کے ساتھ اگر سورہ قریش کی تلاوت کریں گے تو اس سے آپ امن و امان میں رہیں گے، کوئی مصیبت آگاہانی مشکلات نہیں آئے گی، آپ امن و امان میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور مشکلات اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے ایک اور بھی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جب بھی آپ گھر سے صبح نکلیں نا تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا ضرور پڑھ لیا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں گے۔ وہ دعا کیا ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو صبح گھر سے نکلتے وقت اس کو بھی پڑھ لیا کریں، اس سے بھی انشاءاللہ مصیبتیں دور ہوں گی، گھر بار بھی آپ کا محفوظ رہے گا۔ تو ایک فرشتہ اس پر نافذ کیا جاتا ہے جو اس کو ہر مصیبتیں بلائیں سے بچاتا ہے، اور گھر والوں کو بھی اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے، کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور بھی میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ وظائف آپ کو ہمارے چینل پر ملتے رہیں گے، ہمارے چینل سے جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بے شمار برکتیں ملتی رہیں گی۔ اس چینل سے ایسی ویڈیو بنتی ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بڑی ہی معلومات ملے گی۔ ہمارا چینل سیکھو وظیفہ پر رزق میں برکت کے وظیفے، قرض سے نجات کے وظیفے اور مصیبتیں دور ہونے کے وظیفے اور بے شمار وظائف ایسے آپ کو ملتے رہیں گے، جیسے پھل فروٹ کے فائدے، تربوزہ کھانے کے فائدے، اور عرض کروں زیتون کے تیل کے فائدے، مونگ پھلی کے فائدے، جو بھی پھل فروٹ ہیں اس کے فائدے بھی عرض کیے جاتے ہیں۔ لا علاج بیماریوں کا علاج عرض کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے مرض ہوتے ہیں جن کا علاج ملنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ روحانی علاج سے اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ آپ بھی روحانی علاج بھی کرتے رہیں، گھریلو علاج بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ملے گا آپ کو۔ باقی آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آل کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ جب بھی ہمارے چینل سے کوئی ویڈیو بنے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ رزق کی برکت ہر کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو، لیکن نیکیوں میں برکت کوئی نہیں چاہتا۔ نیکیوں کا حریص کوئی نہیں ہے، رزق کا، دولت کا، مال کا حریص تو ہر کوئی ہے، لیکن بس افسوس نیکیوں کا حرص ہم سے چھوٹ رہا ہے، ہم نیکیاں نہیں کر پاتے۔ ہو سکے تو ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، 5 روزانہ نماز کی پابندی رکھیں۔ نماز بھی ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ جو ہے نا نماز ہے۔ آپ نماز 5 وقت تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ نماز بھی ایک برکت لاتی ہے رزق میں، روزی میں۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ نماز کی پابندی کر رکھیں، نماز پڑھیں، آپ کو بے شمار معلومات ہمارے چینل سے سیکھو وظیفہ سے ملتی رہیں گی۔ ہم نے الحمدللہ کئی ایسے ویڈیوز بنائی ہیں جو بے شمار معلومات دیتی ہیں، یعنی اگر آپ قرض دار ہیں کہ قرض سے کیسے نجات ملے، قرض کیسے اترے، اگر آپ کو کسی سے قرض وصول کرنا ہے اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے، تو قرض کیسے وصول کیا جائے۔ تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بے شمار فوائد ملتے رہیں گے آپ سے۔
دوبارہ ملتے ہیں کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔